اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردہ نہیں ہیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، آج ہم اور آپ اس مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جمع ہو، اور ہماری اس مسجد کے اندر یہ دوسری مجلس ہے۔ اس سے پہلے ایک سال پہلے محرم کی ایک دم پہلی تاریخ کو مفتی عبدالغفار صاحب شولاپور نائب صدر قاضی شہر شولاپور کی یہاں بات ہوئی تھی۔ ایک سال پہلے ایک محرم کو بات ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے ہمیں چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھائی تھی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، چونکہ اسی دن جو ہے محرم کا چاند نظر آیا تھا۔ تو یہ ہماری آج کی یہاں دوسری مجلس ہے، اور ہمارا آج کا جڑنا بھی ختم نبوت کی نسبت پر ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی دنیا کے اندر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک اہم اور لازمی اور ضروری حصہ ہے، ضروری جز ہے، ٹکڑا ہے۔ جیسے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں، اللہ ہی اکیلا خدا اور مالک اور خالق ہے، جس کو ہم کلمہ طیبہ کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کے اندر اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں، ایک ہے اللہ کے ہونے کا اقرار، اور دوسرا ہے اللہ کے علاوہ تمام خداؤں کا انکار، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ دنیا کا چلانے والا، دنیا کا پالنے والا ایک ہی خدا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ کتنے خدا ہے؟ ایک ہی خدا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ، جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لوگ چاہے دو خداؤں کو مانتے ہو، تین خداؤں کو مانتے ہو، یا سینکڑوں خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن ہم مسلمان صرف اور صرف ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی خدا کی عبادت کرنا، کسی بھی خدا کی پرستش کرنا ہم نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، کہ ہم حرام سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جائے۔ یہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور
ہمارے کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ عام طور پر ہم اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ ترجمہ بالکل صحیح بھی ہے۔ الفاظ کے ترجمے کے حساب سے، لفظی ترجمے کے حساب سے یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ لیکن اس ترجمے کا اور اس ٹکڑے کا، کلمے کے اس دوسرے حصے کا ایک اور مفہومی ترجمہ ہوتا ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ترجمہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول پیدا بھی نہیں ہوگا۔ اور پیدا ہونے کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے تو والے ہیں، لیکن وہ پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آسمان پر موجود ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے۔ تو محمد الرسول اللہ یہ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول دنیا کے اندر نہیں آئے۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ اگر اس میں ذرہ اس کے علاوہ اور بھی عقیدے ہیں ہمارے، جیسے فرشتوں کا عقیدہ ہے، فرشتوں کو ماننے کے متعلق، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق، رسولوں کے متعلق، قیامت اور علامات قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق اور تقدیر کے متعلق، جو ایمان مفصل کے اندر ہم نے سنا، یہ ہمارے یہ عقائد ہیں ہمارے کہ جس کے اوپر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جڑ، بیسک، ہماری بولیں گے ایمان کا فاؤنڈیشن ہے عقائد۔ جیسے ایک درخت ہے، درخت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کی جڑ، ایک اس کا تنا اور اس کی شاخیں، اس کے پھانٹیاں اور ان پھانٹیوں پر لگنے والے پتے۔ اگر جڑ مضبوط نہیں ہے، جڑ کھوکھلی ہے اور جڑ کو مضبوط نہیں کیا گیا، تو پھر اوپر کا جو جھاڑ ہے، اوپر کا جو درخت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کب گرے گا، کب اس کو ہوا اکھاڑ کر لے کر چلے جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جڑیں مضبوط ہیں، چاہے پتوں میں ابھی جان نہ آئی ہو، چاہے تنا اس کا کمزور ہو، لیکن جڑیں مضبوط ہیں، تو پھر ہوا آئے گی، اس کو ہلائے گی، ادھر ادھر کرے گی۔ لیکن چونکہ جڑیں مضبوط ہیں، اس لیے وہ درخت، وہ جھاڑ، وہ کبھی بھی سوکھ کر خراب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسلام کی اور ایمان کی جو جڑ ہے وہ عقائد ہے۔ اگر عقائد مضبوط ہیں تو چاہے کتنی ہی فتنوں کی ہوائیں چلیں، کتنے ہی لوگ خدائی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں، نبی اور رسول کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں، یا مہدی، سچے امام مہدی جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں، محمد بن عبداللہ جن کا نام ہے، وہ ان کا دعویٰ کرنے والے بھی، ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا دعویٰ کرنے والے بھی اگر پیدا ہو جائیں، تب بھی ہمارے ایمان اور عقیدے میں فرق نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہماری جڑیں مضبوط ہیں۔ ہم اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوں، کیونکہ اعمال اور عقیدہ میں فرق ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر بھی ذکر کیا کہ ایک وفد، ایک کارواں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک جماعت آئی دیہات کی، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں اتار دی آیت، قل لم تؤمنوا، کہ آپ ان دیہات والوں سے کہہ دو کہ تم ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم اپنی زبان سے یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ہم فرما بردار ہوئے ہیں،
ابھی ہم نے نماز روزہ اور زکوٰۃ حج کرنے کی صرف اطاعت اور فرما برداری کا ارادہ اور عزم کیا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو ظاہری عبادتیں جو تم کر رہے ہو، نمازوں کے پڑھنے کا، روزوں کے رکھنے کا، حج زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، دیگر تسبیحات کا، دیگر دین کے کام جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ دل کے یقین کا نام ایمان ہے، اعمال کے کرنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اعمال تو پھر منافقین بھی کر رہے تھے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی پارے کے اندر اور دوسری ہی سورت کے اندر، دوسرے ہی رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو اعمال تو خوب کر رہے تھے لیکن عقائد کے اعتبار سے، دل کے یقین کے اعتبار سے کمزور تھے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کو کیوں رد کیا؟ کیونکہ اللہ ان کے دل کی کیفیت کو، ان کے دل کے یقین کو جاننے والے تھے۔ تو چونکہ زبان سے تو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، لیکن دل کے اندر یقین داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے ایمان کو بھی رد کر دیا، اور اسی طریقے سے جو دیہات کے لوگ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے بھی ایمان کو رد کر دیا، اور ان کو کہا کہ تم نے ابھی فرما برداری اختیار کی۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ ایمان الگ چیز ہے اور عبادات یہ الگ چیز ہے۔ اس کو اور اگر واضح طور پر سمجھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بہت لمبی حدیث ہے، حدیث جبرائیل، مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے 3 سوالات کی۔ سب سے پہلا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت الحرام، کہ اسلام جو ہے یہ زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اللہ کے ایک ہونے کا اور محمد الرسول اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا، نماز کے قائم کرنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، حج کرنے کا، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا۔ یہ جو 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی ہیں ان کا تعلق اعمال سے، کس سے ہے؟ اعمال سے۔ زبان سے گواہی دینا اللہ کے ایک ہونے کی، یہ عمل ہے، زبان کا ایک عمل ہے گواہی دینا، نماز ہمارے بدن کا ایک عمل ہے گواہی دینا۔ تو اسلام جو ہے یہ اعمال کے کرنے کا نام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان دیہاتیوں سے کہا کہ کُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے ہو گئے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان، ہم فرما بردار ہوئے، ہم نے ابھی اسلام کی اور ایمان کی، اسلام کی فرما برداری کا عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں گے۔ ابھی تک ایمان وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جو 5 چیزیں ذکر کی گئی وہ سب کے سب اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ عموماً ہم اسلام اور ایمان کو جو ہے ملا کر ایک سمجھتے ہیں، لیکن اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسلام ایک الگ چیز ہے اور ایمان ایک الگ چیز ہے۔
اور ایمان کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب سوال پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنت باللہ، وہی ایمان مفصل کے اندر 7 چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ایمان کا تعلق کہاں سے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، کہ دل سے یقین کرنے کا نام جو ہے ایمان۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا، جن کا یقین کرنا ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی اگر کمی آ گئی یا شک آ گیا، شک تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک عقیدے کے اندر بھی اگر اونچ نیچ بھی ہو گئی، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ ہمارے یہاں شولاپور کے اندر لمبے واڑی مسجد ہے، تو وہاں عمومی بات چل رہی تھی عشاء کے بعد، تو ایک ساتھی ہمارے بات کو سمجھانے کے لیے عرش کی بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی بات چل رہی تھی، تو عرش کی بات چل رہی تھی کہ عرش کیا، تو انہوں نے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ عرش ایک کرسی کا نام ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے۔ یہ جملہ ہمیں لگ رہا ہے معمولی ہے کہ اللہ عرش ایک کرسی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، عقیدے اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہے یہ بات، کہ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بیٹھنا اس کے لیے ہوتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے۔ بھئی بیٹھتا کون ہے؟ جس کا جسم ہوتا ہے، اور گویا کہ ہم اللہ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا جسم ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک، کہ اللہ کا جسم بھی نہیں ہے، اور جسم کے لیے لگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جسمانیت جیسے ہاتھ پیر، ان تمام چیزوں سے بھی اللہ پاک ہے۔ اب انہوں نے یہ کہہ تو دی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی جہت بھی انہوں نے طے کر دی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، نہ اللہ مغرب میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، بلکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو گویا کہ اللہ کو جو ہے ایک جگہ پر ہم تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے تسلیم کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے لیے جسم تسلیم کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کو، یعنی ہمارے ایمان اور عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اس طریقے کا عقیدہ یقین کر لے اس بات کا، تو پھر وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، اس کے متعلق اللہ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ کے جسم کے متعلق، اللہ کی جسمانیت کے متعلق، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق، ان تمام باتوں کو جاننا یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے جانے انجانے میں کوئی بات زبان سے نکال دی جو اللہ کی شان نشان نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو بار بار اپنے بیانوں کے اندر کہہ رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس عقیدے کو مان رہے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات چلتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری دی تھی، اور ہمارے یعنی بہت سارے علماء کرام سے بھی سنا میں نے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، حالانکہ حدیث کے اندر، کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ، بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے خلاف بات ہے کہ ان کے جسم کے اندر، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو آزماتے ہیں، ان کو بیمار پڑتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی بیماری انبیاء علیہ السلام کو ایسی نہیں دیتے کہ جس سے عام لوگوں کو گھن آئے، عام لوگوں کو گھن آئے، ایسی کوئی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیتے۔ یہاں تو وقت کے نبی کے جسم کے اندر کیڑے پڑنے کی بات بتائی جا رہی ہے، حالانکہ صحیح حدیث کے اندر کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں کی گئی۔
اور یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جب وہ کیڑا زمین پر پڑتا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام وہ کیڑا اٹھا کر جسم پر رکھ لیتے تھے. تو یہ ایک نبی کی شان کے خلاف بات ہے کہ ایک نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے علماء کرام، آپ اگر دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جا کر اس بات کو سرچ بھی کریں گے تو آپ کو اس کا جواب وہاں بھی مل جائے گا کہ اس طرح کی کوئی بات صحیح احادیث اور صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے. تو یہ ہمیں جاننے کی اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ہمارے معمولی باتیں ہم اپنے بیانوں کے اندر، اپنے واعظوں کے اندر، اپنے بیانوں میں سنتے ہیں، لیکن ہم کبھی سوچتے اور سمجھتے نہیں کہ کیا واقعتاً یہ بات ہمارے کہیں ایمان اور عقیدے کو تو خراب نہیں کر رہی. تو اس لیے عقائد کا جاننا یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک بہت لازمی اور ضروری حصہ ہے، عقیدوں کو جاننا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، آپ اگر قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں تو صرف 500 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل کو ذکر کیا ہے، اعمال کو ذکر کیا ہے. باقی 500 آیتوں کے علاوہ باقی پورا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید بیان کی، رسولوں کی رسالت کو بیان کیا اور آخرت کو بیان کیا. اور یہ تینوں چیزیں ہمارے عقیدے کا حصہ، یعنی عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو ذکر کیا. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ، دوسرا رسالت، رسولوں کی عظمت، رسولوں کی اہمیت اور رسولوں کی عزت، رسولوں کا کام، اور پھر تیسرا آخرت یعنی مرنے کے بعد اور قیامت کی علامتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. تو اس لیے اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا دوسرا ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر کسی کو خدا مانا جائے، کہ عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمان ایک ہی خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ جیسے دیگر مذاہب کے لوگ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، تو ان کی طرح مسلمان بھی جو ہے دیگر خداؤں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو آج ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہم ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں. کیونکہ کسی کو بھی خدا ماننے کے لیے اس کے اندر چند صفات کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ صفات اس کے اندر ہوگی تو وہ خدا ہوگا، اور اگر وہ صفات اس کے اندر نہیں ہوگی تو اس کو کبھی بھی خدا مانا ہی نہیں جا سکتا. سب سے پہلے کہ وہ قادر ہو، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہو، کہ کوئی بھی چیز اس کی طاقت اور قوت سے باہر نہ ہو. اور دوسری چیز، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو، نہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہو، نہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہو، نہ پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج ہو، نہ آرام کے لیے نیند کا محتاج ہو، بلکہ آرام سے بھی پاک ہو. تو جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ خدا ہو سکتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہو وہ خدا ہو سکتا ہے، اور جس کو ہر چیز کا علم ہو وہ خدا ہو سکتا ہے. اب ہم دنیا کے تمام خداؤں کے اوپر نظر دوڑائیں تو کیا ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ کوئی خدا دیکھے تو پکڑنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج ہے، کوئی خدا سواری ادھر سے ادھر جانے کے لیے اور ادھر سے ادھر جانے کے لیے محتاج ہے، سواری کا محتاج ہے، کوئی خدا دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے، کوئی خدا کو چڑھاوے لگتے ہیں کہ اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، اس کے سامنے جو ہے دیگر چیزیں رکھی جاتی ہے کہ ہمارا خدا آئے گا اور کھائے گا، جبکہ خدا ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہمارے لیے جو ہے عیب نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے آنکھوں دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا یہ خدا کے لیے عیب ہے. ہاتھ پیر کا ہونا انسانوں کے لیے عیب نہیں، لیکن خدا کے لیے ہاتھ پیر کا ہونا عیب ہے. تو جو خدا عیب دار ہو، جو خدا دوسرے کا محتاج ہو، جو خدا کھانے پینے کا محتاج ہو، جو خدا دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہو، جو خدا کسی چیز کے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتا، تو پھر وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہم نے جب دنیا کے اندر تمام خداؤں کے اوپر نظر دوڑائی تو ہم نے دیکھا کہ ہر خدا کے اندر، دنیا والوں کے ہر خدا کے اندر عیب ہے. صرف عیب سے پاک ہم نے کسی خدا کو مانا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانا ہے، کہ ہم نے اپنے خدا کو، اپنے اللہ کو کسی بھی عیب کا، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں دیکھا. اور ہم نے اپنے خدا، اپنے خالق اور مالک کو اب ہر چیز پر قدرت پاتے ہوئے دیکھا ہے.
سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہم نے یقین کر لیا. اور ہم نے یقین کیوں کر لیا؟ ہم نے سنا ہے، اور سنا اس لیے کیونکہ ہم خدا کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. تو ہم نے اس شخص کی بات کو، اس شخص کی بات پر یقین کر لیا کہ جس نے خدا کو دیکھا ہے اور جس کی سچائی کی پوری دنیا نے گواہی دی. اور کس کی بات کو مانا ہم نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کی سچائی کی، جن کی امانت داری کی، اور جن سے کبھی جھوٹ کا صدور ہوا ہی نہیں ہے، جس کی گواہی پوری دنیا کے مسلمانوں نے دی ہے، بلکہ ان کے وقت کے دشمن بھی ان کو سچا اور امین کہتے تھے. ہم نے ان کی بات کو مانا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، تو ہم نے ان کی بات کو مان کر ہم نے یقین کر لیا کہ نہیں، اللہ ہے، اور اس طریقے کے اللہ کی صفات. کیونکہ ہمارے علم کا اور یقین کا ایک حصہ سننا بھی ہے، کہ اگر کسی کو علم اور یقین، کسی کو علم حاصل کرنا ہو تو دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، سن کر علم حاصل کرتا ہے، پکڑ کر علم حاصل کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. یعنی اعلی علم جس کو ہم کہتے ہیں، کہ سن کر بھی انسان جو ہے معلومات حاصل کرتا ہے. تو ہم نے اللہ کے ایک ہونے کا علم حاصل کیا اپنے کانوں کے ذریعے سے. اور کس سے سنا ہم نے؟ محمد الرسول اللہ سے، جس کے سچے ہونے کی ان کے دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے. جب وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو ہم نے ان کی بات پر یقین کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اور ہم نے اس کو دل کے یقین کے ساتھ مان لیا کہ اللہ ایک ہے. اس لیے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا نہیں مانتے. اور اس اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا ہے، کہ جو تمہارے رہبری کریں گے دنیا کے اندر زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، اور تمہیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے. اور اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی انسان، کسی بھی شخص کے باپ نہیں ہے، کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور قیامت تک کوئی نبی اور رسول دنیا کے اندر نہیں آیا. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے، اور صرف بول کر نہیں بلکہ مثال کے ذریعے سے بھی سمجھایا کہ میرے اور تم مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے گھر بنایا اور بہت ہی عمدہ گھر بنایا، احسنہ و اجملہ، کہ بہت خوبصورت بنایا، بہت ہی جو ہے بہترین مکان بنایا، بنگلہ بنایا، لیکن اس میں جو ہے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. جب لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنا اچھا مکان ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر یہ خالی جگہ اینٹ کی اس کو بھی بھر دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والذی، کہ میں وہ جگہ کو بھرنے کے لیے آیا ہوں، میں وہ اینٹ ہوں. اور وہ عمارت نبوت کی عمارت ہے، اور اس میں جتنے اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اب اس اینٹ کو لگانے کے بعد یہ عمارت نبوت کی اور رسالت کی مکمل ہو گئی. اب اینٹ کی کوئی گنجائش اس میں نہیں. یعنی گویا کہ اللہ کے رسول نے مثال بھی دے کر سمجھا دیا کہ اگر کوئی ان الفاظ کا انکار کر دے، کوئی یہ کہے کہ کوئی جھوٹی روایت بیان کر دے کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، اگر کوئی اس طریقے کی روایت، جھوٹی روایت بنا کر پیش کر دے، تو پھر اس کو اس کی اس روایت کا جواب جو ہے اس مثال والی حدیث سے دے دے کہ اللہ کے رسول نے مثال سے بھی سمجھا دیا ہے کہ آخری اینٹ نبوت کی عمارت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نبوت کی عمارت اب مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی اینٹ کی گنجائش نہیں، یعنی کسی نبی کی اب ضرورت ہے. تو سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو ذکر کیا قرآن کریم کے اندر، اور آخرت جو ہے قیامت ہی کا دوسرا نام ہے کہ قیامت، آخرت سے پہلے قیامت آئے گی، اور قیامت کے آنے کی کچھ علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو جس طریقے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے قیامت کے آنے کا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو یہ جو قیامت آنے والی ہے اس سے پہلے جو نشانیاں واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا تو ایمان لانا ہے ہی، لیکن قیامت کی جو علامتیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ. کسی ایک علامت کے اندر بھی شک کرنا، کسی ایک علامت کے اندر بھی رد و بدل کر دینا، یہ ہمیں ایمان سے نکال کر کافر بنانا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے اندر راستے بن گئے، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر کنکریوں نے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے جو ہے پانی کے جو چشمے نکلے. تو یہ سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کو دیے. تو ان معجزات پر بھی ایمان لانا اور ان معجزات کو صحیح جاننا، اس پر یقین کرنا، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ. کسی ایک معجزے کا بھی انکار کرنا یا شک کرنا، یا کسی ایک معجزے کو کمی زیادتی کے ساتھ ماننا کہ نہیں یہ معجزہ، یہ واقعہ معجزہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ماری ہے پانی پر، وہ پانی پر نہیں ماری ہے، زمین پر ماری ہے. اس طریقے کی باتیں کہنا، تو گویا کہ ان جو واقعات قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کیے ہیں، گویا کہ ہم اس کو بدل رہے ہیں. تو اس طریقے سے کمی زیادتی کرنا یا شک کرنا یا انکار کرنا، یہ بھی ہمیں ایمان سے نکال کر کافر بنا دیتا ہے. ہم اپنے یقین میں سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے دل میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو جیسے کہ میں نے شروع میں بتلا دیا کہ نمازیں پڑھنے سے آدمی ایمان والا نہیں ہوتا، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے سے آدمی ایمان والا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان دل کے یقین کا نام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے متعلق بھی ذکر کیا، اور آخرت جو ہے قیامت کو کہتے ہیں. قیامت سے پہلے چند علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کریں گے، جن میں سے 3 بڑی بڑی علامتیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن 3 بڑی علامتیں ہیں جس کی وجہ سے جس کا سہارا لے کر لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلی علامت ہے قیامت کے قریب سچے امام مہدی کا ظاہر ہونا، کہ سچے امام مہدی قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی بھی مثال دی کہ جس طریقے سے جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ پر لینا مشکل ہوتا ہے، کوئی کوئلہ انگار کا لال بھڑک ہاتھ پر رکھے تو ہم اس کو پکڑ سکتے، ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے. تو اسی طریقے سے ایمان اور اسلام پر عمل کرنا بھی اتنا مشکل ہو جائے دنیا کے اندر، تو ایسے وقت کے اندر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر. اور پوری دنیا کے ایسے حالات ہو، کسی ایک ملک یا کسی ایک شہر کے نہیں، پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی اسلام کا اور مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، ایسا ہی جیسے کہ ہاتھ پر انگارہ لینا مشکل. تو پھر اس وقت کے کتب اور ابدال قسم کے لوگ سارے کے سارے مکہ اور مدینہ کی طرف چلیں گے. اس وقت میں مدینہ کے اندر اللہ غیب سے ایک آواز آئے گی. ایک روایت میں ہے کہ غیب سے آواز آئے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت کے کتب اور ابدال قسم کے لوگ سچے امام مہدی کو دیکھ کر، علامتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر یہ پہچان لیں گے کہ یہی سچے امام مہدی ہیں، جن کا نام محمد ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جن کے والدہ کا نام آمنہ ہوگا. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے. اور کس کے خاندان سے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. یعنی چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے چلا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہوں گے سچے امام مہدی، جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں۔ ابھی آئے نہیں، آنے والے ہیں، اور آنے کا وقت میں نے بتلا دیا کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اسلام پر عمل کرنا ایسا ہی مشکل اور دشوار ہوگا جیسے ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ لینا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے، اس وقت کے کتب اور ابدال قسم کے لوگوں کے اندر، دلوں کے اندر بات ڈال دیں گے کہ یہی سچے امام مہدی ہیں۔ اس سے پہلے ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ پھر جب ان سے لوگ ان سے بیعت کرنا چاہیں گے کہ آپ مسلمانوں کے امیر بن جائیں، آپ امیر المومنین بن جائیں، تو وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے۔ پھر یہ لوگ مکہ پہنچیں گے، مکہ کے اندر بھی علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اولیاء کرام اور بزرگان دین کی ان کو پہچانے گی، اور مکہ کے اندر زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی۔ وہ نہیں چاہیں گے اس وقت بھی مسلمانوں کے امیر بننا، اپنے آپ کو چھپائیں گے عاجزی اور انکساری کے طور پر کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھا سکتا ہوں۔ لیکن اس وقت کے کتب اور ابدال قسم کے لوگ علماء کرام ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے، پھر وہ اپنی اس جماعت کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا کام ہوگا یہودیوں سے لڑنا، یہودیوں سے جنگ ہوگی سب سے پہلے۔ حضرت سچے امام مہدی محمد بن عبداللہ، نام یاد رکھیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے، اور پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینہ کے اندر ہوں گے، پھر مکہ جائیں گے، پھر مکہ سے ملک شام جائیں گے، پھر فلسطین کے اندر جب وہ پہنچیں گے اقصی، مسجد اقصی کے اندر، وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، اس وقت لوگوں کے اندر چرچا چلے گا کہ دجال نکل گیا ہے۔ تو دجال کوئی ملک، کوئی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال ایک شخص ہے جو یہودیوں نسل ہوگا، جو بنی اسرائیل سے ہوگا، یعنی یہودیوں کی نسل سے ہوگا، انسان ہمارے اور آپ کی طرح کی انسان ہوگا، کسی ملک کا نام نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی دجال جو ہے یہ ایک ملک کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، کہ امریکہ اور فرانس کو ملا کر جو ہے ملاؤ، کاٹ کر اس کو ملاؤ تو وہ دجال بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، تو اس سے جو ہے دجال کا نام ثابت کرتے ہیں، تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ دجال ایک انسان کا نام ہے، یہودی نسل ہوگا، یعنی یہودیوں کے خاندان سے ہوگا، ہمارے اور آپ کی طرح اس کے ہاتھ پیر ہوں گے، ہاں ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اندھا ہوگا ایک آنکھ سے، اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر، کہ جس کو ہر پڑھا ان پڑھ پڑھ لے، کہ جس نے کبھی اردو پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، عربی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ہر پڑھا لکھا بھی پڑھ لے گا، اور ان پڑھ بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ اس کو پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ تو وہ دجال نکلے گا کب؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر۔ پھر اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو دمشق کی جامع مسجد پر سفید مینارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو فرشتوں کے واسطے سے اتاریں گے، اور پھر وہ اس مینارے سے سیڑھی لگا کر زمین پر اتریں گے۔ اتنی ساری یعنی علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر حضرت مہدی جو ہے مصلی سے پیچھے ہٹیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آگے کریں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، یہ سبق دینے کے لیے امت کو کہ اب میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا، کیونکہ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ کی امت میں آئے ہوئے ہیں، تو ایک امتی کی حیثیت سے آئے ہیں، اسی لیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک نماز پڑھیں گے۔ تو پھر وہ نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، پھر دجال کے خاتمے کے لیے نکلیں گے۔ تو یہ علامتیں ہیں، سب سے پہلے حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، پھر وہ جب ملک شام جائیں گے تو وہاں پر دجال نکلے گا، پھر اس دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی تین علامتیں ہیں
کہ جس کا آپ سہارا لے کر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو امام مہدی قیامت کے قریب آنے والے ہیں وہ میں ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بلکہ ہمارے قریب میں شہر ہے اورنگ آباد، وہاں پر ایک شخص ہے شکیل بن حنیف، جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، جبکہ میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا کہ سچے امام مہدی یہ کبھی بھی اپنی زبان سے دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ اپنے آپ کو چھپائیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں، اس لیے اپنے مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ تو ان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ اور یہ شخص جو شکیل بن حنیف جھوٹا مہدی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شکیل بن حنیف، تو اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے امام مہدی کا نام بھی بتایا، ان کے والد کا بھی نام بتایا اور ان کی پیدائشی جگہ کو بھی بتلایا۔ اور یہ جھوٹا مہدی جو ہے کہاں پہ کیا نام ہے اس کا؟ شکیل، اس کے باپ کا نام حنیف، اور یہ پیدا کہاں ہوا ہے؟ بہار کے اندر عثمان پور، ایک دربھنگا کے اندر ایک عثمان پور قصبہ ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوا ہے، تو ہندوستان کے اندر پیدا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ تو یہ علامتیں، اور وہ جو جھوٹا شکیل بن حنیف جو جھوٹا مہدی اپنے آپ کو کہتا ہے، ان علامتوں کے ساتھ اگر ملایا جائے تو ہم قیامت کی صبح تک اس کو جو ہے کبھی بھی مہدی نہیں مان سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس کے جھانسے میں آ کر اس کو مہدی مان رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سلسلے میں گمراہ بھی ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ لوگ دعوت، یعنی آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ یعنی اس کا عقیدہ اتنا خراب ہے کہ وہ شکیل بن حنیف کو مہدی مانتا ہے۔ ہماری ہی طرح آپ کو ہم سے بڑی داڑھی، امامہ بھی سر پر ہوگا، ٹخنوں سے اوپر بلکہ آدھی پنڈلی تک پائجامہ ہوگا، اور اتنے متقی اور پرہیزگار ہوں گے کہ اینڈرائڈ موبائل بھی استعمال نہیں کریں، ہاں چھوٹا ڈبہ موبائل جس کو ہم کی پیڈ والا موبائل کہتے ہیں، بٹن والا موبائل یوز کریں گے، اتنے متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اور تہجد کے پابند آپ کو دکھیں گے، لیکن ان کا عقیدہ جب دیکھا جائے گا تو ایسا خطرناک کہ جو ان کو ایمان سے نکال کر کافر بنا رہا ہے، اور وہ اس کو سمجھ بھی نہیں رہے کہ ہم جھوٹے کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو قیامت کی علامتیں ہیں سچے مہدی حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ کے قیامت کے قریب آنے کی، اور اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی، خاتم النبیین ہونے کی، تو یہ چند علامتیں ایسی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ بھی ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی آ کر ہمارے سامنے یہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے اللہ کا آخری نبی ہے، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے عقل کوٹ کے اطراف میں، بوروٹی میں، اٹگی میں، اور اسی طریقے سے چنچولی میں، کئی یعنی آج سے 5-6 سال پہلے یہاں کی ہر مسجد کے اندر، دیہات کے اندر جو ہے یہ ان کے بوروٹی، اٹگی اور اسی طریقے سے چنچولی، اس کے اطراف کے دیہاتوں کے اندر اندے واڑی اور ساتن دگنی، ان دیہاتوں کے اندر کئی سالوں تک جو ہے قادیانی پنڈت جو ہے امامت کرتے رہے۔ اب یہ لوگ جہاں پر دیہات کے اندر محنت کر رہے ہیں تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ہمارے شہر میں بھی آ کر جو ہے اس طریقے کی محنت کر رہے ہوں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس عقیدے سے، ان عقائد سے ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی جو ہے خبردار کریں کہ یہ کتنا حساس عقیدہ ہے ہمارے ایمان کا، کہ اگر کوئی شخص کسی کو نبی مان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے، کوئی سچے امام مہدی کے علاوہ کسی اور کو جو ہے مہدی مان لے تو وہ بھی ایمان اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے تعلقات دیہاتوں سے ہوں گے، دیہاتوں میں ان کے رشتہ داروں سے رشتہ دار ہوں گے، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا سسرال ہوگا، کسی کے چاچا رہتے ہوں گے، کسی کے ماموں یا دادا رہتے ہوں گے یا نانا نانی رہتے ہوں گے، تو ان دیہاتوں کے اندر ہمارا ہر مہینہ جانا ہو، ان سے ملاقاتیں ہوں یا کم از کم فون پر ان سے بات ہو، اور ان کو ان عقائد کے بارے میں بتلائیں کہ بھئی تمہارے دیہات میں کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہہ رہا ہو کہ میں احمدی مسلمان ہوں، ہاں یہ نام بدل کر اب آ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان بتا رہے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی رسول مانتے ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو، جو کہ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹا
دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص کہ جس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہے، اس کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں خدا کا سایہ ہوں، میں جو ہے کرشنا ہوں، میں جو ہے برہما ہوں، میں شنکر ہوں، بہت سارے اس نے دعوے کیے ہیں۔ تو ایسے شخص کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ دیہاتوں کے اندر یہ محنتیں کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں بھی آتے ہوں عقل کوٹ میں۔ تو اس لیے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگتے ہوئے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا کوئی مسلمان بھائی اس طریقے کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم یہ ارادہ اور یہ نیت کریں کہ ہم کم از کم 10 لوگوں تک یہ 4 چیزوں کو ضرور پہنچائیں گے۔ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں۔ اس کے بعد سچے امام مہدی جو ابھی آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں، ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کی والدہ کا نام آمینہ، پیدا مدینہ کے اندر ہوں گے، پھر مکہ جائیں گے، پھر مکہ سے ملک شام جائیں گے، پھر انہی کے زمانے میں دجال نکلے گا۔ تیسری بات کہ انہی کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اتریں گے۔ تو یہ 4 باتیں ہم میں سے ہر ایک جو ہے یہ ارادہ اور یہ نیت کرے کہ ہمارے 10 دوستوں کو ہم اس کو ضرور بتلائیں گے سب انشاءاللہ۔ ہم اپنے گشتوں کے اندر، ہماری مسجد اور جماعت بیٹھتی ہیں، ہم روزانہ گھروں کی ملاقاتیں کرتے ہیں، تو ہم اپنے روزانہ کی ملاقاتوں کے اندر بھی اس بات کو بیان کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور سچے امام مہدی جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، اور دجال کسی ملک کا یا کسی شہر کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال ایک انسان ہوگا جس کے ہمارے اور آپ کی طرح ہی 2 ہاتھ 2 پیر ہوں گے، ہاں وہ ایک ہاتھ سے کانا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ بیان کرنا، یہ عقیدہ بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس سے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور ہم جس کو بتائیں گے اس کے بھی ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوگی، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ یہ دعوت کی محنت ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملی ہے، تو اس کی دعوت دینا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عمل کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے روزانہ کی ملاقاتوں کے اندر بھی اس دعوت کو چلائیں۔ ہم پابندی کے ساتھ 3 دن جماعت میں نکلے تو ان دیہاتوں میں جہاں جہاں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں، ان دیہاتوں کی نگرانی، ان دیہاتوں کے ہر ایک فرد سے ملاقات کر کے اس کو اس عقیدے سے خبردار کرنا، کیونکہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں، یہ شہر میں کم لیکن ایسے دیہاتوں میں زیادہ جاتے ہیں جہاں پر جو ہے جماعتیں کم جاتی ہیں، یا جہاں پر 3-4 مکانات ہیں، مسجد اچھی ہے 3-4 مکانات ہیں، تو وہ 3-4 مکانات پر ہی محنت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا کوئی بھی مہینہ 3 دن کا نہ چھوٹے، اور کوئی بھی دیہات مہینے میں ہماری مسجد و جماعت کو جتنے دیہات ملے ہوئے ہیں، ہماری مسجد کے حصے میں جتنے دیہات آتے ہیں، یا ہمارے حلقے میں جتنے دیہات آتے ہیں، ہمارے حلقے کی مسجدوں میں اور ہمارے حلقے کے جتنے دیہات ملے ہوئے ان تمام دیہاتوں کے اندر ہمارا جانا ہو، 10 دیہات ہو 20 دیہات ہو، ہر جماعت ہماری ہر دیہات کے اندر جانی چاہیے۔ اور وہ عقائد جس سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے، جس پر ہمارا ایمان ٹکا ہوا ہے، جس پر ہمارے اعمال ٹکے ہوئے ہیں، اگر ہمارے ہل گئے تو ہمارے سارے اعمال جو ہے بیکار اور عقارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے ہر دیہات کے اندر یہ عقائد کو پہنچائیں اور ہر شخص کو جو ہے اس سے خبردار کریں۔ اور دوسرا اور تیسرا کام جو ہے، ایک تو ہماری مسجد ہم 10 ساتھیوں کو اس کو جو ہے 10 دوستوں تک اس دعوت کو پہنچائے، اس عقیدے کو پہنچائے۔ دوسرا کام مسجد اور جماعت کے ذریعے سے ہر گھر تک اس دعوت کو پہنچے۔ پھر مسجد کی جو جماعتیں ہماری دیہاتوں کے اندر جاتے ہیں، ان دیہاتوں کے اندر بھی اس دعوت کو پہنچائے۔ اور پھر ہمارے اطراف کا دیہات، کہ جس دیہات میں مسجد ہے، ہمارے اطراف میں جتنے دیہات ہیں اور جن دیہاتوں میں مسجدیں ہیں، وہ مسجدیں کی کوئی بھی دیہات جہاں مسجد ہو وہ مسجد جو ہے امام سے خالی ہو۔ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت اس سلسلے میں، عقل کوٹ مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہے اس سلسلے میں محنت کری، اور الحمدللہ 4 جگہوں پر امام رکھے ہیں، ایک ساسن دگنی، اٹگی،
बोरोटी और चिंचोली। और इसी तरीके से 3 जगहों पर मकतब भी कायम है। एक अंदेवाड़ी है और बोरोटी के पास ही उनकी बस्ती है जहाँ पर 30-40 मकानात है, वहाँ पर भी मकतब चल रहा है। और कौन सा सांगवी के अंदर भी मकतब चल रहा है। इसी तरीके से और 2 देहात हैं, तो इन देहात के अंदर मकतब चल रहे हैं। तो इन देहातों के अंदर जहाँ इमाम रखे हुए हैं, अब जाहिर सी बात है देहात है तो वहाँ पर के लोग एक इमाम को उसका घर चले जैसी तनख्वाह नहीं दे सकते। 6,000 5,000 बहुत सर्फ था, 6,000 7,000 उससे ज्यादा। अब 7,000 6,000 में हमारा घर नहीं चलता, तो फिर वो इमाम साहब का घर कैसे चले? तो इसलिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शहर अक्कलकोट ने ये इरादा और ये नियत की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हैं, कि 10,000 कम से कम उस इमाम को जहां इमाम रखे हुए हैं उसको तनख्वाह 10,000 कम से कम। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच भी रही है। आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना इब्राहिम साहब और इसी तरीके से उनके दीगर साथी जो है इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं। तो उसकी शक्ल क्या है? तो उसकी शक्ल तो एक ये है कि हम महीने के 150 रुपये, ज्यादा नहीं, हम अगर दिन में 5 मरतबा चाय पीते हैं होटलों पर, एक चाय 10 रुपए की 12 रुपए की है, तो हम एक चाय बंद करें, रोज 5 पीते हैं तो 4 पिए, रोज के 10 रुपए बचेंगे, तो महीने के 300 रुपए होंगे। आप 300 रुपए ना दें बल्कि सिर्फ महीने के 100 रुपए दें। आपके ये 100 रुपए 10 लोगों के 100 रुपए 1,000 होंगे। अगर 20 लोग और देंगे और 10 लोग दोगे तो 2,000 हो जाएंगे। उस 2,000 के अंदर किसी एक देहात के अंदर हमारा मकतब है, और जब तक वो बच्चे मकतब में पढ़ते रहेंगे और जब तक वो बच्चे ईमान और इस्लाम पर बाकी रहेंगे और जब तक वो ईमान और आमाल के अंदर लगे रहेंगे, क्योंकि उनके ईमान और आमाल पर जमे रहने का सबब हमारे 10 रुपए लगे हुए हैं, तो फिर उनके ईमान और आमाल का सवाब उनको तो मिलेगा ही, साथ में अल्लाह तबारक व तआला हमको भी नसीब करे। तो बड़ी आसान मेहनत है। हम रोजाना 10 रुपए 20 रुपए बचाकर, या तो हम खुद अपने घर में गल्ला रखकर उसमें 10 रुपए डालें, या महीने के 100 रुपए इकट्ठे जो हैं हमारे मौलाना इब्राहिम साहब हैं उनके पास जमा कराएं, या तो फिर एक मुबल्लिग भी हैं जो हाफिज दाऊद साहब हैं, या तो इनके पास भी नाम लिखाएं, अपना मोबाइल नंबर लिखाएं, तो वो जो है आपसे आकर हर महीना जो है वसूल करेंगे 100 रुपए 50 रुपए, आप जितने भी दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं तो 100, 50 दे सकते हैं तो 50। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से शहर शोलापुर की मजलिस भी काम कर रही है, और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अक्कलकोट की मजलिस भी काम कर रही है, और हमारे शहर शोलापुर के अतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह 32 जगहों पर इस तरीके से काम चल रहा है, और हर महीना 1,20,000 रुपए तनख्वाह जो है हर महीना इन देहातों के अंदर पहुंचाई जा रही है, इसी तरीके से 150 के जरिए से। तो आप हजरात से भी गुजारिश है कि इस तरीके से आप जो है देहातों के अंदर इमाम और देहातों के अंदर मकतब चलाने में अपना हिस्सा दें, क्योंकि ये सिर्फ देहात के मकतब चलाने तक बात महदूद नहीं रहेगी, बल्कि सबसे बड़ा मसला है हमारे और आपके आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का पैगाम, कि मेरे और आपके आका की जो सबसे बड़ी इज्जत है, शान है, खातमुन नबीयीन होना, उसकी हिफाजत का काम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज्जत की हिफाजत का काम है कि एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानते हुए किसी झूठे को, किसी मक्कार को, किसी बदशक्ल और बदसूरत को नबी कह रहा है, हमारे नबी को होते हुए किसी और को नबी कह रहा है, तो ये गोया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सबसे बड़ी गुस्ताखी है। बल्कि मैं एक बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर एक शख्स था मुसैलमा कज़्ज़ाब। उस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, और उस खत के अंदर उसने दावा किया कि आप अपने इलाके के नबी हैं और मुझे आप अपने इलाके का नबी तस्लीम करें। आप मक्का और मदीना के अतराफ में जितने इलाके हैं आप उसके नबी, और यमन के इलाके में जितने शहर हैं मैं उसका नबी हूं। उस खत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत तकलीफ पहुंची अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को ग़ज़वा उहद में शहीद किया था। तो वो सहाबी
وہ صحابی جب ایمان لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم جب ایمان لے آئے ہو تمہارا ایمان قبول ہے، مقبول ہے، لیکن تم کبھی بھی میرے سامنے آ کر مت بیٹھو، کیونکہ تم میرے سامنے آ کر بیٹھتے ہو تو چونکہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے اس لیے مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب بھی وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھتے تھے، اور اس بات کا ان کو بڑا درد تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کا شرف نہیں مل رہا۔ جب یہ خط اس کو ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ جھوٹے نبی کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچی تھی کہ اس نے یعنی میری جو عزت ہے، میری شان جو ہے اس پر اس نے حملہ کیا ہے۔ تو وہ صحابی رسول انہوں نے یہ عزم اور یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا کو قتل کر کے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے، یعنی اس جھوٹے نبی کے دعوے دار کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کو قتل کر کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے ہی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا تھا، اور ابھی وہ لشکر مدینہ سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوئے، تو وہ لشکر رکا رہا۔ تو اس لشکر کے اندر یہ صحابی رسول جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قتل کیا تھا وہ بھی شریک تھے۔ تو اسی لشکر کے اندر انہوں نے اس مسیلمہ کذاب کو جو ہے قتل کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا۔ تو کوئی بھی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑی گستاخی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے۔ تو ہم اپنا یہ 10، یہ 5 روپے، یہ 100 روپے، یہ 50 روپے نکال کر گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے، وہ جو عزت ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی لیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، تو ان کا یہ قول ہے کہ جو شخص ناموس رسالت یعنی ختم نبوت کے لیے اپنی جان مال وقت لگاتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل باڈی گارڈ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاج تخت ختم نبوت کے لیے اپنی جان مال وقت کا لگانا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کرنا۔ اسی طریقے سے ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص نے ختم نبوت کے لیے تھوڑا سا بھی وقت لگایا ہے، تھوڑا سا بھی مال لگایا ہے، تو یہ انور شاہ کشمیری یہ ضمانت دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق اس کو حاصل ہوگا۔ اتنا بڑا، اتنی عظیم محنت ہے، اتنا بڑا کام ہے، اگر اس کے لیے اگر ہم 150 روپے نکالیں تو یہ ہماری نجات کے لیے، ہماری نجات اور ہمارے آخرت کی کامیابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے۔ تو اس لیے یہاں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک ساتھی ارادہ اور نیت کرے کہ ہم اپنا 150 روپے ہر مہینہ پابندی کے ساتھ مجلس تحفظ ختم نبوت کو ادا کریں۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ تو جو حضرات بھی ارادہ کرتے ہیں وہ ہمارے حافظ داؤد صاحب کے پاس جو ہے نام لکھائیں، 150 روپے، 100 روپے نہیں ہوتے تو 50 روپے لکھائیں کہ ہر مہینہ 50 روپے ہم جو ہے تحفظ ختم نبوت کو جو ہے ادا کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات ابھی ارادہ اور نیت کرتے ہیں تو فوراً جو ہے نام لکھا کر موبائل نمبر لکھا دیں۔ الحمدللہ پہلے یعنی 1 سال پہلے 30-40 ہزار روپے کل کوٹ سے جمع ہوئے، لیکن اب وہ گھٹ کر 9-8-10 ہزار روپے تک رہ گئے۔ یعنی کسی زمانے میں 1 سال پہلے یعنی 2022 کے اندر حیدرآباد سے مولانا آئے تھے، مولانا ارشد علی صاحب، اس وقت 100 سے زیادہ ممبر بنے، تو اس وقت 30 یا 35 ہزار روپے ہر مہینہ جمع ہو رہے تھے، لیکن اب وہ گھٹتے 8-9 ہزار تک گاڑی پہنچی۔ تو اب آپ حضرات اگر محنت اور ارادہ اور نیت کریں گے تو انشاءاللہ اور جو ہے بڑھتے بڑھتے جو ہے ہمارے عقل کوٹ اطراف کے اندر جتنے بھی دیہات ہیں ان دیہاتوں کے اندر ہر مسجد کے اندر ہم ایمان رکھیں۔ ٹھیک ہے ساتھی،
دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.